جی اشفاق صاحب ویلکم. تھینک یو ویری مچ. اور میں چونکہ آج کل ایجوکیشن پہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں کیا ایجوکیشن سسٹم ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تعلیم میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں، اور جب تک کوئی قوم ایجوکیشن نہیں ہوگی اس میں وہ ترقی نہیں کر سکتی. تو آپ جو کہ آرمی میں رہے ہیں اور آرمی میں آپ نے پورا کیریئر ہے آپ کا، آپ نے 1971 میں کالبرٹ جوائن کیا تھا پی ایم اے کو، اور پھر آپ ایز اے ہائیسٹ جو پوزیشن ہوتی ہے ایجوکیشن کور میں بریگیڈیئرز کی، اس پہ آپ ریٹائر ہوئے. بالکل. اگر آپ اپنے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے گا. بس اس طرح ہے کہ جی میں 1971 میں فوج جوائن کی میں نے ایجوکیشن کور میں، اور 1972 میں اپریل 1972 میں مجھے کمیشن ملی. پھر میں نے 49 پنجاب کے ساتھ اٹیچمنٹ کی، کوئی فیلڈ ایریا میں کوئی تقریباً سال ایک رہے. پھر اس کے بعد میری پوسٹنگ پی ایم اے میں ہو گئی، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ایز این انسٹرکٹر آف انگلش. تو بس پھر ساری عمر جو ہے زیادہ تدریس کے ساتھ تھی میرا سلسلہ رہا، اور 2003 میں ریٹائر ہوا ایز پرنسپل آرمی برنال کالج فار گرلز. اس سے پہلے میں ڈائریکٹر آف اسٹڈیز تھا پی ایم اے میں، پھر ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ تھا. تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میں مختلف اسکولوں اور کالجوں میں بطور پرنسپل کام کرتا رہا، اور منگلہ میں ریجنل کوآرڈینیٹر تھا آرمی پبلک اسکول سسٹم کے ساتھ. تو اس طرح کافی میرا تجربہ ہے. لیکن میں تو نہیں میں نے جوائن کیا، میں نے سٹی اسکول میں بھی اے لیول کیمپس کو کوئی 9 مہینے ہیڈ کیا تھا، پھر میں نے چھوڑ دیا. تو یہ بنیادی طور پہ تعلیم کے ساتھ ہی میرا تعلق ہے. جی اب آپ دیکھیں ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارا سولین سسٹم چل رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے سکولز ہیں، پرائیویٹ ہیں، انگلش کے ہیں، اور پھر مدرسہ ہیں، ان میں دی جا رہی ہے، تو کیا یہ کوئی صحیح ہے ایز اے نیشن یا قوم بننے کے لیے کہ ہم مختلف جو ہے ہمارے یہاں پہ چلے ہوئے ہیں سسٹم کے، بھئی ایک ایلیٹ کلاس کا ہے جس میں کہ وہ بڑی ہائی فیسیں ہیں اور انگلش ہی پڑھ رہے ہیں، اور ان پہ ویسٹرن کلچر کا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے، اور پھر مدرسہ ہے جس میں اسٹریم پہ ریلیجس ہی سارا سکھایا جاتا ہے، اور کوئی ان کو دوسری طرف سے نہیں ہوتا، کوئی ان کا نالج سائنس میں یا ٹیکنالوجی میں کچھ نہیں ہوتے، اور وہ بھی مولوی بن کے پھر اکثر مدرسوں کو ہی ایڈ کرتے ہیں اور اسی میں سرو کرتے ہیں. نہیں، آپ کی بڑی اچھی آبزرویشن ہے. ہر سسٹم میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں اور بہت سارے نقائص بھی ہیں. مثلا اگر ہم لے لیں یہ جو او لیولز اے لیولز کا سسٹم ہے، اس میں مجھے 2-3 چیزیں بڑی پازیٹیو نظر آتی ہیں اور کچھ کباہتیں بھی ہیں. میں ذرا ان کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں. او لیولز اور اے لیول سسٹم میں کم از کم استاد کو کچھ بہتر سیلری مل جاتی ہے، اور اس میں کنسیپچول کلیئرٹی زیادہ ہے. یعنی بچے کو جو علم حاصل کرتا ہے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا وہ سکھا دیتے ہیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اور اس او اے لیولز کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ٹیچرز ہیں ان کی مالی حالت کچھ بہتر ہوئی، ورنہ تو ابھی آپ دیکھیں میں 2000 میں واپس آیا ہوں حیدرآباد سے اے پی ایس میں پرنسپل تھا. تو ابھی بھی جو مجھے رپورٹس ملتی ہیں کہ ایک ٹیچر کو جس وقت آپ ہائر کرتے ہیں 25,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں دیتے. اتنی کم تنخواہ. جو سیکشن ہیڈ ہے جس کی 10-15 سال سروس ہو گئی ہوتی ہے اور اس نے اپنی قابلیت کی بنا پر وہ پوزیشن حاصل کی ہوتی ہے سیکشن ہیڈ کی، وہ 50 اور 60,000 سے زیادہ تنخواہ نہیں لیتی. اب اگر آپ دیکھیں لاہور میں آپ اگر کوئی ملازم گھر میں رکھتے ہیں جو چٹا ان پڑھ ہے، اس کو بھی آپ 40,000 50,000 دے دیتے ہیں. تو مقصد ہے کہ آپ نے تعلیم اور اساتذہ کو کیا فوقیت دی، کیا ان کو امپورٹنس دی، ان کی کتنی مدد کی. یعنی ایک معاشرہ جو استاد کی کا احترام ہی نہیں کر سکتا، اس معاشرے میں کدھر ترقی کرنی ہے. وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کتاب پڑھ رہا تھا اشفاق احمد کی زاوی ہے. تو ایک دفعہ پتہ نہیں ان کا کوئی چلان ہو گیا یا کچھ ہوا، تو وہ
कोर्ट में पेश हुए तो जज जो था वो खड़ा हो गया जिस वक्त उसको पता चला और he said, "A teacher has come to the court." मतलब ये वो माशरे हैं जिन्होंने टीचर्स को जो है मकाम दिया है और इसकी वजह से वो फ्लरिश कर रहे हैं। हमने तो एजुकेशन को कूड़े की जो है उसमें डाल दी है, कूड़े की बास्केट में फेंक दी है एजुकेशन को। तो इस तरफ और फिर जिस तरह आपने कहा जो आपका निज़ाम है मदरसों का निज़ाम, वो एक्सट्रीमिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो तंग लोग प्रोड्यूस करते हैं जिनको ना कोई साइंस का इल्म है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जरूरत पड़ी थी कहने की कि जी अगर आपने तालीम हासिल करनी है तो चीन भी जाना पड़े तो आप जाएं। क्या मदीना और मक्का में दीनी तालीम नहीं मिल रही थी? वो मिल रही थी, मगर सिर्फ उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि अगर आपको ट्रेवल करना पड़े तालीम हासिल करने के लिए और चाइना तक जाना पड़े तो जाएं। तो मतलब हमारे अब असल में मसला हमारा ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारी हौच पौच है, बहुत सारे लोग कुछ पसमानदा इलाकों से हैं, कुछ एडवांस इलाकों से हैं। ऐसे में अगर आप कहें कि जी हमने एक ही निज़ाम तालीम जो है ना उसको राइज करना है, वो भी पॉसिबल नहीं। वो एक पॉलिटिकल स्लोगन तो हो सकता है बट प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल। उसके बाद दूसरी चीजें आ जाती है कि कमर्शलाइजेशन की वजह से एजुकेशन में बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई हैं। जैसे आपने एक दफा मुझसे वैसे निजी नशिस्त में बात की थी कि जी 5 साल से पहले जर्मनी में बच्चों को स्कूल में नहीं डाला जाता, तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप क्यों बच्चे का बचपना खत्म करना चाहते हैं? 2.5 साल में एनरोलमेंट हो रही है, 3 साल में एनरोल हो रहे हैं, वो तो कमर्शियल है स्कूल, वो तो चाहते हैं कि जी हमारी आमदनी बढ़े। वरना बच्चे के लिए तो बेहतरीन एज जो है वो 5 साल से पहले तो उसको स्कूल में जाना ही नहीं चाहिए। और सारी हमारी जो सोसाइटी में टेंशन है वो हमारा फरसूदा निज़ाम तालीम है। फिनलैंड इज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दे हैव द बेस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। उधर बच्चे जो हैं वो तफरीह के तौर पे एजुकेशन को लेते हैं। तो ये है कि कवायद बहुत है, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और इसमें गवर्नमेंट को स्टेप इन करना है और दूसरे इदारों को जो कि तनकीद करें और बताएं क्या क्या इसमें मनफी रुझानात हैं इस वक्त हमारे निज़ाम तालीम में और किस तरह उनको दुरुस्त किया जा सकता है। अच्छा, तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी राय कि इसका कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान बना, कायदे आज़म ने एक पाकिस्तान का उनका कंसेप्ट था, तो वो कंसेप्ट बिल्कुल मेरी क्लियरली एक सेकुलर स्टेट इस सेंस में जिस तरह अमेरिका में है कि जी रिलीजन हैज नथिंग टू डू, द स्टेट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन। और आप जो उसकी उनकी स्पीच भी है कि जी आप अपने मंदिरों में जाएं, आप अपने गिरजों में जाएं या कुछ है, और वो उस स्पीच को भी डिस्टॉर्टेड किया गया और कहा गया तो ये नहीं, ये पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने तो बड़ी स्टडी की है, मुझे तो कहीं नहीं नजर आया कायदे आज़म की किसी स्टेटमेंट में या कहीं से उन्होंने कहा हो कि जी पाकिस्तान का मकसद जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। तो ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है? नहीं, ये इसकी कई वजूहत हो सकती है, मगर बहरहाल कायदे आज़म जो थे वो एक बड़े लिबरल मॉडर्न आदमी थे, इंसान थे जिनको उम्मत का दर्द था। तो क्योंकि उम्मत का दर्द था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खास चुना है इस मिशन के लिए। कहते हैं वाकई मैंने सुना है कि जी वो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे तो चारपाई उनकी हिली और जहाँ खुली तो नजर आए कोई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं एंड ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ के आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गो बैक टू इंडिया, द नेशन नीड्स यू। तो कहने का ये मकसद है क्या वो जो कायदे आज़म का मतलब कहा जाता है कि जी वो उनसे किसी ने पूछा कि जी आप तो ये सूटेड बूटेड किस्म के आदमी है, वेस्टर्न स्टाइल आपका है, तो व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस? तो उन्होंने कहा जी मैं ये चाहता हूँ कि वंस आई मीट माय क्रिएटर आई शुड शेक हैंड्स विद हिम एंड आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हिम कि वेल डन जिना, यू डिड अ गुड जॉब। तो ये इस्लाम में तो बड़ी मतलब है, आपको कैथोलिसिटी ऑफ अप्रोच है, आपको मतलब है किसी एक कोने खुदरे में नहीं घुस के बैठना, आपने जो राइजुल वक्त इल्म है उसको हासिल करना है।
یہ رینیسانس آئی یورپ میں، مسلمانوں سے انسپائر ہو کے انہوں نے رینیسانس کی طرف گئے. فال آف کانسٹینٹینیپل ہوا 1453 میں، اسکالرز وغیرہ اپنی کتابیں لے کے یورپ میں پھیلے. کروسیڈز کی وجہ سے یورپ کو پھر آگاہی ہوئی. اب وہ جو ہماری میراث تھی وہ انہوں نے لینی، ہم لگے ہیں اپنا دنیا داری میں اور مال کمانے میں اور عیاشیوں میں. تو اس طرح تو مطلب ہے کام نہیں بنتا. آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، آپ کو فور سائٹ ہونی چاہیے، آپ کو فیوچر کے متعلق دیکھنا ہے، آپ کی جنریشن کدھر جا رہی ہیں. یہودیوں نے لگا دیا مسلمانوں کو عیاشیوں پہ، آپ نہ وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، ہمیں انٹرسٹ کے اس میں جکڑ دیا اور بہت ساری طرح ایکسپلائٹ کیا، اور وہ خوش ہو کے دیکھتے ہیں کہ جی یہ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، یہ چیٹنگ کر رہے ہیں بچے، یہ ان کو ویڈیو گیمز میں ڈالا ہوا ہے، ان کو اور عیاشی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں اور 100 چیزیں کی ہوئی ہیں. سارے کی ساری قوم جو ہے وہ توجہ ہی نہیں دے رہی اس طرف کہ جی تعلیم کو کتنی امپورٹنس دینی چاہیے. تو میرے خیال میں جو یعنی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ہم یہ پورے جو نظام اس وقت ایگزسٹنگ ہے اس کو کس طرح اور کون اس کو ٹھیک کر سکتا ہے اور کس کی یہ ذمہ داری ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اب فوج نے بھی یونیورسٹی اور کچھ اسکول بنانے شروع کر دیے، جیسے گیرزن کے اسکول ہیں اور اس طرح کا. تو کیا یعنی کوئی ایک ایسا کچھ نیا ایسا سسٹم بن سکتا ہے جس سے کہ ایٹ لیسٹ ایک جو قوم کا ہمیں ایک قوم ہو سکے. بے شک میری یہ رائے ہے کہ بھئی آپ 5ویں تک بچوں کو ان کی مادری زبان میں پڑھنے دیں، سندھی ہے جو کچھ ہے، اور دوسرا جس طرح جو چیزیں پڑھاتے ہیں یا کرتے ہیں وہ کچھ ان نیسیسری ضرورت نہیں ہے بچوں کو وہ پڑھانے کرنے کی. جیسے کہ باہر وہ لینگویج کہتے ہیں جی ایک ایڈیشن لے لیں اور دوسرے وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے سبجیکٹس کے کئی شروع ہو جاتے ہیں، جس ساتھ ہی 5-6 سبجیکٹ پہ پڑھایا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے صحیح طرح سے ایڈورٹائزم شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو سارا ہے اس کا کیسے یعنی اب ہم ایز اے قوم جو آپ جیسے ہیں جنہوں نے ایک آدمی میں ایک پورے انسٹیٹیوشن کا دیکھا ہے کہ وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے ایک یعنی سویلین سائڈ پہ بھی کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں جو ہیں آپ کی جو جیسے جو ہیں جو آپ کے نظام ہے آدمی کا پڑھائی کا، اور ان کے پبلک سکول بھی ہیں، اس کے اور بھی وہ کیڈر سکول بھی ہیں، تو کیا کیا جائے کہ جس سے جو ہے ایک یونیفارمٹی پیدا ہو سکے اور ایک یعنی ہم ایز اے نیشن ناٹ بیسڈ اونلی آن ریلیجن، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش بن گیا ہے، اسلام تو ہمیں اکٹھا نہیں رکھ سکا. مطلب کلچر ڈومینیٹ کرتا ہے ہمیشہ، مذہب پہ کرتا رہا ہے، ہر ایک میں یہی ہے. ہندوؤں میں بھی دیکھ لیں کہ کلچر کا جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے تو مذہب جو ہے وہ پیچھے رہ جائے. تو یہ ہم نے جو اپنا بنایا ہوا ہے کہ جی مذہب کے ہی بیس پہ ہم سبھی ٹائم ہم کٹھے رہ سکتے، جب کہ ہمارے فیلڈ ہو چکے ہیں دو ٹکڑے کر کے پاکستان کے. تو ہم کیا اور کرنا چاہتے ہیں، اچیو کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی، یہاں تک آپ نے بات کی کہ جی اسلام یا مذہب، تو وہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو غصہ تھا بنگالیوں کو ہمارے اوپر، وہ ان کا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آپ ایک کنفیڈریشن کی طرف دوبارہ چل پڑیں یا ان کے ساتھ آپ کے تعلقات پھر استوار ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے ڈسلیوژن ہو گئے انڈیا سے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے. باقی رہ گئی بات جو ایجوکیشن ہے، وہ تو پیورلی ایک سیکولر کم ریلیجس پرسوٹ ہے، کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن کا پرپز کیا ہے؟ بقول علامہ اقبال کے ٹو شو یو دی گرینڈر آف یور سول، کہ آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، یہ ایجوکیشن کا پرپز ہے. اور ایک بڑی خوبصورت سینگ ہے، ایک دانشور ہیں انگریز جن کا یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایجوکیشن ought to teach you what to be in love with and how to remain in love always. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی all great works have been done by lovers. اور وہ پھر کلاسیفائی کرتے ہیں کہ lovers 3 قسم کے ہیں.
ایک لورز ہیں جو سائنٹسٹ ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو ڈسکور دی یونیورس. ایک وہ لورز ہیں جو آرٹسٹ ہیں, دے آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ بیوٹی ان تھنگس. جتنے بھی گریٹ ورکس آف آرٹ ہیو بین ڈن بائی لورز, ٹھیک ہے نا. ساتھ کا ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی, وہ اس کو لینارڈو ڈی وینچی کو ہوش ہی نہیں ہوتی تھی جب پینٹ کر رہے, ٹھیک ہے جی, وہ بھی لور تھا. تیسرے ہیں ٹیچرز اور ریفارمرز, فلنتھروپسٹ, جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے. یہ تینوں کیٹیگریز لورز کی ہیں, یعنی جو شدت کے ساتھ, جنون کے ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں, جو سائنس میں ڈسکوریز کر رہے ہیں, جو مطلب ہے آرٹ میں نئی نئی ڈسکوریز کر رہے ہیں. اور اللہ کی دیکھیں, اللہ کی تین رخ ہے, ایک اس کا یہ جلال ہے, اس کی اتھارٹی, ایک اس کا جمال ہے, اس کی خوبصورتی ہے, ایک اس کا کمال ہے. تو یہ تینوں جو ہیں وہ اللہ کو ڈسکور کر رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں کہ جی آپ صرف نمازیں پڑھیں, تسبیحات پڑھیں, وہ بھی بڑی ضروری ہیں, مگر اصل چیز تو اللہ کو یہ پسند ہے. اللہ کو تو قائد اعظم پسند تھا, اللہ کو تو علامہ اقبال پسند تھا, نہ ان کی گزاریاں تھیں, نہ کوئی کچھ تھا, خیالات تھے, تفکر تھا, احترام تھا, ادب تھا. اب ادب بھی ہمارے جو ہے سوسائٹی سے جا رہا ہے, رخصت ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے. تو پہلے سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر آپ کی زندگی کا ایک دن رہے. ٹھیک ہے, میں اب آپ سے انشاءاللہ جاری رہے گی ہماری گفتگو, اور میں نے بہت سے ایسے کوشچن ہیں جو میں نے آپ سے کرنے ہیں, تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں اس کو کریں گے آپ سے, اور آپ کو نہیں اس وقت تک چھوڑیں گے جب تک کہ میری تسلی نہیں ہوتا, انشاءاللہ پہ نہیں پہنچتے. انشاءاللہ.